ویڈیو بھلے لمبی ہے لیکن اس کی ویڈیو کو سن کر کے جائے۔ السلام علیکم۔ تو میں نیم سید ناظر حسن اور میں آپ کو ایک خطبہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کیجیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو میں پڑھوں گا، انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ عرفات میں 9 الحجہ 10 ہجری کو حضور نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ یہ میں دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے کچھ مسٹیک نہ ہو، اور غور سے پڑھے اور ہر بات بار بار پڑھے، سوچے کہ کتنا اہم پیغام دیا۔ اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے، ہدایت یعنی کہ راہ، آپ کی زندگی کے لیے کچھ راہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ سنو اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہے۔ تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال، حق اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ کسی کو تنگ یعنی پریشان نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود یعنی انٹرسٹ کو حرام کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے حقوق پوری کر رہی ہے تو تم بھی اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریک قدر پارٹنر ہے اور بیلوس خدمت گزار ہے، اور کبھی زنا، بے حیائی اور بد نگاہی کے قریب بھی مت جانا۔ لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور استطاعت یعنی پاسبل ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ بربری صرف تقوی، گناہوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے پہلے والے سے بہتر سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب آپ کی فرض بنتی ہے کہ آپ یہ پیغام کو آگے لوگوں تک شیئر کریں اور ثواب جاریہ کا حصہ بنے، اور میری اس بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے ہی لیے پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالی بے شک آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور
اور جس طرح کے بھی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پرہیزگاری سے شفا عطا فرمائے۔ اور کچھ ہی ایک منتھ کے ہی بعد رمضان شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے نماز کی پابندی کرے ابھی سے، اور روزہ رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا ہوگی اس سے۔ اور روزہ رکھنے کا ایک الگ ہی فائدہ ہے اور الگ ہی مزہ ہے۔ رمضان کی مہینہ آپ کو ہی پتہ ہے کتنی پاک اور کتنی رحمت والی منتھ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میری بات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ویڈیو بھلے لمبی ہے لیکن اس ویڈیو کو سن کر کے جائے، الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے سب اچھا ہو۔